نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین، بہت ہی مختصر وقت میں عام فہم انداز میں صرف 2 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے بنیادی باتیں جو ختم قرآن کے موقع پر کی جاتی ہے ان 2 باتوں کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اولاً تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا، روزے اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قرآن سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا کہ آج کی جو شب ہے، آج کی جو رات ہے، یہ نعمتوں کا مجموعہ ہے، نعمتوں کی انتہا ہو رہی ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ رات انتہائی بابرکت ہے۔ قرآن مجید کا اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، ایک ہے رمضان اور ایک ہے قرآن مجید۔ قرآن اور رمضان میں خاص قسم کی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی پورا سال قرآن مجید پڑھتا ہے، جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے اس کی پڑھنے کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلے 1 پارہ پڑھتا تھا، رمضان میں 3 پارے پڑھتا ہے۔ پہلے 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، اب 1 دن کے اندر قرآن ختم کرتا ہے۔ اور جو آدمی رمضان کے علاوہ میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، چاہے روزانہ کا 1 پارہ، لیکن پڑھتا ضرور ہے۔ تو رمضان کے اندر اور قرآن کے اندر خاص مناسبت ہے۔ اب کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ رمضان یہ بھی تقوی کا سب سے بنیادی مقصد جو رمضان کا ہے وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کا مہینہ ہم نے اس لیے دیا، روزے اس لیے دیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو رمضان سے بھی تقوی پیدا کیا جا رہا ہے، روزے سے بھی تقوی پیدا کیا جا رہا ہے، اور قرآن سے بھی تقوی پیدا کیا جا رہا ہے۔ قرآن بھی اگر کسی آدمی کی زندگی میں آئے گا تو اس سے اس کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا کہ بتائیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا ڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ایک راستہ جا رہا ہو، راستے کی دونوں جانب کانٹے دار درخت ہو، تو آپ اپنے دامن کو بچانے کے لیے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے کس طرح کبھی ادھر جھکتے ہیں، کبھی ادھر جھکتے ہیں، کبھی دامن کو ادھر سے پکڑتے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں، یہ جس طرح آپ راستہ طے کر رہے ہیں اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف حرام چیزیں ہیں، ایک طرف ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ایک طرف گناہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام
چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر صحیح سالم زندگی گزار کر نکل جانا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو الغرض رمضان سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، روزے سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن سے بھی۔ نمبر 2، دونوں میں دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رمضان سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور قرآن سے بھی۔ جو آدمی تالی قرآن ہوتا ہے، جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیتا ہے، جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کا خوگر ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بزرگ بندہ بن جاتا ہے۔ اور روزے سے اور رمضان سے بھی یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے گا اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا وہ انا اجزی بھی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ انا اجزا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا میں خود اس کو بدلہ دوں گا، یعنی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا بدلہ اور ثواب دینے کے لیے تو فرشتے مقرر کیے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بذات خود جو ہے وہ بدلہ دے گا۔ یا دوسری روایت میں کہا وہ انا اجزا بھی، کہ میں خود بدلہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بدلے میں ہمیں مل جائیں گے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا یہ بھی اللہ کا مقرب ہو گیا، اور رمضان کا روزہ رکھنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ ہی اس کو مل گئے۔ تو پہلی چیز کیا تھی دونوں میں، کہ دونوں جو ہے وہ تقویٰ دونوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ شفاعت ہے۔ رمضان سے بھی شفاعت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اللہ فلاں آدمی نے میری وجہ سے دن میں پانی نہیں پیا، فلاں آدمی نے میری وجہ سے وہ بھوکا پیاسا رہا، تو اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور روزے کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ قرآن بھی ایسا ہی، قرآن بھی صاحب قرآن کے بارے میں، تالی قرآن کے بارے میں، پڑھنے والے کی سفارش کرتا ہے کہ اللہ اس نے رات بھر جو ہے میری وجہ سے قیام اللیل کیا، اس نے پورا مہینہ میری وجہ سے تراویح پڑھی، تو اس کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کی بنیاد پر ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ رمضان میں اور قرآن میں، تین چیزوں میں مناسبت ہے۔ تو اب ہم نے جو قرآن مجید ختم کیا اس سے تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا چاہیے، اس سے قرآن کی سفارش ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کب حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ ہم قرآن کے حقوق ادا کریں گے۔ قرآن کے حقوق تین بیان کیے گئے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے قرآن مجید کے تین حقوق بیان کیے۔ ایک ہے حق التلاوہ، جس طرح رمضان میں ہم روزانہ تلاوت کرتے تھے، جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے تو قرآن مجید کو جزدان میں بند کر کے تاقچے میں نہ رکھ دیا جائے، بلکہ جو ہم نے مشق کی ہے پورا مہینہ رمضان کے اندر جو مشق کی ہے اس کو پورے دوسرے 11 مہینوں کے اندر اس کو جاری رکھے۔ اسی لیے علماء نے نقل کیا کہ رمضان کا ایک مہینہ یہ آئندہ کے 11 مہینے کی تربیت کے لیے ہے۔ تو ایک تو یہ قرآن مجید کا حق ہے حق التلاوہ، کہ اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں تو آپ ہماری اتباع کیجیے، یعنی کہ جیسا قرآن مجید نازل ہوا ہے ایسا ہی آپ قرآن مجید پڑھیے، یعنی حروف کی صحت کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن مجید کو بالکل نہ سیکھے اور جیسا مکتب میں پڑھا تھا ایسا ہی جو ہے وہ عمر کے ختم ہونے تک پڑھتے رہے، یہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے تلاوت کا حق۔ نمبر 2 دوسرا اس کا ہے حق تدبر۔ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تدبر غور و فکر کریں، یعنی قرآن مجید کو سمجھے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہمارے نام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام خط لکھا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ تو اب خط کے اندر کیا ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا کوئی بڑا
کوئی بادشاہ، کوئی محبوب اگر ہم کو خط لکھے اور اس نے ایسی زبان کے اندر اور ایسی لینگویج میں خط لکھا ہے کہ ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہم 10 آدمی کو پوچھتے پھریں گے یہ کیا لکھا ہے، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا میننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اور یہ خط ہمیں بھیجا ہے، لیکن 60 سال گزر گئے، 80 70 سال گزر گئے، لیکن کوئی ایک آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے والا نہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور بہت آسان ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عالم ہو تو ہی قرآن مجید سمجھ میں آئے گا۔ ہر زبان کے اندر قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہوئی، گجراتی میں لکھی ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، جس کو جو زبان میں جس طرح کی تفسیر چاہیے وہ جو ہے اس کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید، اس کا ایک حق ہو گیا تدبر، اور نمبر 3 پر ہے قرآن مجید کا ایک حق ہے اس پر عمل کرنا، حق عمل۔ جو آپ نے تلاوت کیا، جو آپ نے اس میں غور و فکر کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اب اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اگر آج کا قرآن مجید یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس قرآن مجید کے ختم کے اوپر دعا تو کی جا سکتی ہے، باقی اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مفتی تقی صاحب عثمانی رحمت دامت برکاتہ العالیہ اور ہر سال ختم قرآن کے موقع پر یہ 3 باتیں ضرور عرض کرتے ہیں کہ ختم قرآن 27ویں شب کو جب آپ قرآن ختم کر رہے ہیں تو یہ 3 چیزیں اس کے بعد کی زندگی میں پیدا ہو جانی چاہیے۔ آج تک اگر قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں سیکھا ہے، آئندہ سیکھنا چاہیے۔ اگر آج تک قرآن مجید کی لینگویج کو آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ سفارش کرنے والا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ تراویح میں اتنی دیر رات تک جگتا تھا، لیکن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ آپ تو شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کے آپ تو سفارش کرنے والے ہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے تو وہی رسول رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ تخت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں، اور اللہ کے رسول اشارہ کر کے کہیں گے کہ ان قال ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، جنہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن مجید کے مقتضیات پر عمل نہیں کیا۔ تو جو رسول ہمیں جنت میں لے جانے والا تھا، وہی رسول جب ہمارے خلاف شکایت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے آج کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم یہ 3 چیزیں جو ہے یہاں کر لے کر جائے کہ تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لیں روزانہ، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 7 منزل ہیں۔ 7 منزل اسی لیے رکھی ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھیں گے تو 7 دن کے اندر ایک قرآن پورا ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ 7 دن کے اندر ایک قرآن مجید پڑھتے تھے، لیکن میری طرح کے کمزور اور سست لوگ جب پیدا ہوئے تو پھر ترتیب بدل دی گئی، ایک پارہ رکھا گیا۔ لیکن اب اگر ایک پارہ کوئی آدمی روزانہ پڑھے گا تو ایک قرآن مجید ختم ہوگا۔ مفتی تقی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ کم سے کم پاؤ پارہ پڑھ لیا جائے، 5 صفحے کا ہوتا ہے پاؤ پارہ۔ اگر پاؤ پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک رکوع پڑھ لیا جائے۔ ایک رکوع پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پوری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ایسی روحانیت پیدا ہوگی، آپ کے کام کاج ایسے ختم ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ تو اس لیے رمضان ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ نعمتیں، بہت ساری نعمتیں ختم ہو رہی ہے۔ رمضان کی نعمت ختم ہو رہی ہے، تراویح کی نعمت ختم ہونے جا رہی ہے 3-4 دن میں، اور اس کے علاوہ روزے کی نعمت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔
حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر استغفار بھی کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ استغفار کیوں کرنا ہے؟ استغفار اس لیے کرنا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو کتنا صوفی ہو گیا، کتنا نیک ہو گیا، کتنی تراویح پڑھتا ہے۔ تکبر اس کے دماغ کے اندر آ جائے گا کہ بھائی تکبر کہ میں تو بہت عبادت گزار ہو گیا، تو اس پر استغفار کرے کہ اللہ بہت ساری کوتاہی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی تہجد کی نماز کے موقع پر استغفار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو عبادت کر رہے ہیں۔ استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ استغفار اسی لیے کرتے ہیں کہ کہیں تہجد کی نماز کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ کے اندر کوئی تکبر اور غرور پیدا نہ ہو جائے، اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بہت عبادت کر لی، اتنی ساری عبادت تو جو ہے وہ آدمی تھک جاتا ہے، اور اس طرح پھر لوگوں کے سامنے وہ بیان بھی کرتا ہے، تو استغفار کرے۔ جیسے ہی وہ استغفار کرے گا نعمت کے حاصل ہونے کے بعد شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ اس کے علاوہ شیطان اس وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ تو نے کیا عبادت کی، رمضان کے مہینے میں خالی 20 رکعت تو پڑھی، تو نے کوئی عبادت نہیں کی، خالی ایک قرآن تو ختم کیا، حالانکہ 20 رکعت پڑھی ہے، اچھی بات، ایک قرآن مجید ختم کیا، اچھی بات، لیکن شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے بعض لوگوں کو کہ تو نے کیا عبادت کی، دیکھ فلاں تو 3 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرتا ہے، فلاں تو جو ہے وہ رمضان کی تراویح میں اس نے 3 قرآن ختم کیے، تو نے تو ایک ہی کیا۔ اس آدمی کو یہ احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے، تو اس پر الحمدللہ کہنا ہے کہ اللہ چلو ایک قرآن تو ختم کیا۔ جیسے ہی اس نے الحمدللہ کہا شیطان وسوسہ ڈالنا بند کر دیتا ہے۔ تو نعمت کے حاصل ہونے کے بعد آدمی کو استغفار کرنا چاہیے تاکہ تکبر پیدا نہ ہو، اور جو کچھ اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اور الحمدللہ بھی کہنا چاہیے تاکہ شیطان جو دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے وہ وسوسہ بھی اس کا دور ہو جائے۔ تو یہ 2 باتیں جو ہے وہ ہر نعمت کے حاصل ہونے کے بعد ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں ہی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو جو ہے وہ ہو ہی چکی ہے، مختصر میں کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔